بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث طلباء آج ہمارا نصیص نمبر 105 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، وقال انی اور کہا اس نے بے شک ذاہب جانے والا ہوں الی ربی میرے رب کی طرف سیہدین عن قریب راہ دکھائے گا مجھے اے میرے رب۔ ربی حبلی اے میرے رب بخش مجھے من الصالحین نیکوں میں سے فبشرناہ بس خوشخبری دی ہم نے اس کو بغلام حلیم لڑکے کی بردبار بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ فلما بس جب بلغا پہنچا وہ معہ السعی اس کے ساتھ کوشش کرنے کو قال کہا اس نے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں فی المنام خواب میں انی اذبحک کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھے فانظر بس دیکھ تو ماذا ترا کیا رائے ہے تیری۔ قال کہا اس نے یا ابت افعل اے میرے ابا افعل کیجئے آپ ما تؤمر جو حکم دیا گیا ہے آپ کو ستجدنی عن قریب پائیں گے آپ مجھے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے اگر چاہا اللہ نے من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین فلما اسلم بس جب اسلم حکم مان لیا دونوں نے وتلہ اور بچاڑا اس کو للجبین رخسار کے بل ونادیناہ اور پکارا ہم نے اس کو ان یا ابراہیم کہ اے ابراہیم قد صدقت رؤیا تحقیق سچ کر دکھایا تو نے خواب انا کذالک بے شک ہم اسی طرح نجزی المحسنین بدلہ دیتے نیکوکاروں کو ان ھذا بے شک یہ لہو البلاء المبین کلی ازمائش ہے وفدیناہ بذبح عظیم وفدیناہ اور بدلت دیا ہم نے اس کو یا اس کا بذبح ایک ذبح کی جانور سے عظیم موٹا تازہ وترکنا اور چھوڑا ہم نے علیہ اس پر فی الآخرین پچھلوں میں سلام علی ابراہیم سلامتی ابراہیم پر کذالک اسی طرح نجزی المحسنین بدلہ دیتے ہیں ہم محسنین کو نیککاروں کو انہو بے شک وہ من عبادنا المؤمنین ہمارے بندوں میں سے ہے ایماندار اور نیک بندوں میں سے ہے۔ دیکھیے سعی یہ سعا یسعو سے یعنی سعا یسعو فتح یفتح باب سے ہیں اس کا مصدر سعین السعی کوشش کرنا اور دوڑنا اس کا دوڑنے کے بھی معنی آتے ہیں۔ یا بنیا یہ فلما کا جواب ہے۔ تلہ یعنی تلہ فلان بمانا کیا معنی بچارنا گرانا رخسار کے بل لٹانا۔ جبین پیشانی سر کا اگلا حصہ یہاں مراد سے کن پٹی ہے یعنی وہ پیشانی کے مجاور جو پیشانی کے بالکل مجاور اور قریب ہوتے ہیں یعنی کن پٹی اس سے ہی مراد ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن
تفسیریہ ندا کی تفسیر ہے، یہ ونادینا کی تفسیر ہے آگے، یہ کیا ہے؟ ونادینا ان تفسیریہ نادینا کی تفسیر ہے۔ البلا، البلا ازمائش مصیبت، بلا ہو بلا یبلو نصر ینصر بلا ان ازمانا، ذبح، ذبح مانا یعنی ذبح کیا جانے والا جانور، قربانی کا جانور اس کو کہتے ہیں ذبح۔ اور وہ فدینا ہوں اس کا عطف جو نا ونادینا کے اوپر اس کا عطف ہے۔ اب دیکھیے کہ جس وقت یعنی ابراہیم علیہ السلام جب قوم کی طرف سے مایوس ہوئے اور باپ نے بھی سختی جب شروع کر دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ پہلے مصر پہنچا، وہاں کا ماحول موافق نہ آیا، بادشاہ نے آپ کے اہلیہ کے اوپر دست درازی کرنی چاہیے، تو آپ نے وہاں سے چل کر ملک شام میں بیت المقدس میں آ کر وہاں پر سکونت اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین جگہ آپ کو راستہ دکھلایا، اور اس نے باپ سے اور قوم سے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف چلا جاتا ہوں اور وہ مجھے اچھی جگہ اور راہ دکھائے گا۔ دیکھو کمبا اور وطن وغیرہ چھوڑنا یہ کوئی آسان نہیں ہے، یعنی غربت بے وطنی میں دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے نیک فرزند عطا فرما، جو دل یعنی ایسا فرزند جو نیک صالح حلم اور بردبار ہو۔ تو اللہ فرماتے بس ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکی کی خوشخبری سنائی۔ تو دیکھو اس کی وضاحت آپ مختصر پھر میں بتا رہا ہوں، ایک جو ہے سے پہلے ایک واقعہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مصر کے بادشاہ نے جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا پر دست درازی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ تو بادشاہ نے حضرت سارہ کی کرامت دیکھی تو اس نے معتقد ہو کر اپنی بیٹی خدمت کے لیے ساتھ کر دی۔ ان کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا تھا۔ تو حضرت سارہ نے وہ لڑکی اپنے شوہر کو بیع دی۔ اب وہ خادمہ تو حضرت سارہ کی رہی مگر بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے ایک لڑکا عنایت فرمایا، اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ تو یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی جب دعا سن لی اور لڑکا عنایت فرمایا۔ اب جب حضرت حاجرہ کا مرتبہ بڑھ گیا تو مخدومہ اور خادمہ میں بات نہیں بنی۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ماں بیٹے کو مکہ مکرمہ بیت اللہ کے پاس لے جا کر بسا دیا، اور اس وقت وہ جگہ ویران تھی، پھر آباد ہوئی تو اور بیت اللہ کی تعمیر نو ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے وقفے سے وہاں جایا کرتے تھے اور آتے رہتے تھے، اور اپنے اہل اور عیال کی خبر لیتے تھے اور ان کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام 7-8 سال کے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے شام میں خواب دیکھا کہ وہ صاحبزادے کی قربانی کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب تو چونکہ وحی ہوتا ہے مگر کبھی اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کر کے غریبوں کو کھلائی، مگر پھر بھی یہی خواب دیکھا، پھر قربانی کی۔ جب تیسری مرتبہ بھی یہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹی کی قربانی ہی مقصود ہے۔ تو اس وقت آپ کے صاحبزادے صرف اسماعیل علیہ السلام تھے، ابھی اسحاق علیہ السلام کی بشارت تو نہیں ملی تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام شام سے دور تھے، چنانچہ آپ سفر کر کے مکہ پہنچے اور بیٹے کو خواب سنایا اور اس کی تعمیل کے بارے میں ان سے مشورہ لیا۔ تو چنانچہ اب کیا ہوا، جب ان سے مشورہ لیا تو ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ سے بچے اور آگ سے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، دیکھو ابراہیم کہنے لگے میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی ایسی جگہ جانے کا اس نے حکم دیا، سیہدین وہ مجھ کو پہنچا ہی دے گا، وہ میرے رہنمائی فرمائیں گے جس میں میری دین کی بھلائی اور میری حفاظت کرے گا اور مجھے توفیق عنایت فرمائے گا۔ تو بیٹے کے لیے دعا رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھ کو ایک نیک فرزند صالح میں سے ایک مراد یعنی سے مراد ایک بیٹا ہے، کیونکہ ہبہ کو ولد پر غلبہ دیا گیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ اب جب دعا قبول ہوئی فبشرناہ بغلام حلیم، تو بس ہم نے حکم دیا یعنی بحلیم فرزند عنایت کی بشارت 3 چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی نمبر 1 اولاد مذکر غلام ہوگا، وہ بلوغت کی عمر کو پائے گا کیونکہ سبھی کی صفت حلم کے لفظ سے نہیں کی جا سکتی، اور تیسرا یہ ہے کہ حوصلہ مند ہوگا، اور اس سے بڑا حوصلہ کیا ہوگا کہ جب اس کا والد اس پر ذبح کا معاملہ پیش کرتا تو وہ کہتا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، پھر اس کے لیے کامل اطاعت گزاری کا اظہار کیا۔ بیٹا ہاتھ
بٹانے کے قابل ہوا تو ذبح کا حکم ہوا۔ اب یہ جو ذبح کا ابراہیم علیہ السلام نے شام سے سفر کر کے جب مکہ پہنچا اور بیٹے کو جب خواب سنایا تو اس نے کہا جی تعمیل کیجئے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیے میں اس کا آپ کے حکم کا فرمانبردار، آپ تعمیل کیجئے۔ فلما بلغہ السعی، جب وہ لڑکا جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اور اس کا عمر یعنی اس عمر کو پہنچا کہ والد محترم کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے، یعنی معا کا لفظ بلغہ سے متعلق ہے، یعنی یہ بلغہ سے معاہو، یہ بلغہ سے متعلق ہے، کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ حد سعی کو دونوں کو اکٹھا پہنچے ہو، نہ کہ سعی کے ساتھ، اس لیے کہ مصدر کا اصل اس سے مقدمہ نہیں ہوتا، بس اب یہ ضرورت باقی رہی کہ وہ بیان بن جائے۔ گویا کہ جب یہ کہا فلما بلغ السعی ای الحد الذي يقدر فيه على السعی، جب وہ یعنی دوڑنے کی عمر کو پہنچے، یعنی اس حد کو پالے جس میں وہ دوڑنے کی طاقت رکھتا ہے، تو یعنی کہا گیا کہ کس کے ساتھ؟ تو فرمایا اپنے والد کے ساتھ۔ تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ قال یا بنی، کہا میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، انی ارا منامی انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یعنی انی ارا اذبحک ماذا ترى، تو فانظر ماذا ترى، بس تو سوچ لو تمہارا کیا رائے، یعنی رائے بطریقہ مشورہ سے، رؤیت العین سے نہیں، اور ان سے مشورہ ان کے رائے کی طرف رجوع کے لیے نہیں کیا، بلکہ ان کے جزا یا صبر کو معلوم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو قال، تو اطاعت پسر کو دیکھ لیجئے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے، یعنی ما تؤمر بہ، یعنی جو حکم آپ کو کیا ہے آپ اس کو کر لیجئے، ستجدن انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ذبح پر صبر کرنے والا۔ ایک روایت میں ہے کہ ذبیح نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ابا جان یہ میری پیشانی کے بال پکڑے اور میرے کندھوں کے مابین بیٹھ جائے، تاکہ جب چھری مجھ پر چلے تو آپ کو ایذا نہ پہنچے، اور ایسے حالات میں مجھے ذبح نہ کرے کہ آپ کی نگاہ میرے چہرے پر ہو سکتا ہے آپ کے دل میں رحم آ جائے، میرا چہرہ زمین کی طرف کر لے۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھے سیدھے کے حالات میں ذبح کر لے۔ بہرحال یہ کچھ یعنی روایت وغیرہ اس بارے میں ہے، لیکن یہ روایت یعنی قابل اعتماد نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، غرض جب دونوں نے تسلیم کر لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر لی اور اس کے سامنے جھک گئے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے اس نے اپنے بیٹے کو سپر کیا اور بیٹے نے اپنے نفس کو، وَتَلَّوْ لِلْجَبِينَ، اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹھا دیا، اس کو لٹھایا پیشانی کی جانب، اور چاقو اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر رکھ کر چلایا تو چاقو نہ چلا، پھر چاقو اس کی گدی پر رکھ کر چلایا تو چاقو پلٹ گیا، اور آواز دی گئی اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ مقام منائے صحرا کے پاس تھا۔ بہرحال اب جب آزمائش میں کامیابی ہوئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، اور ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی تم نے سچ کر دکھایا جو ہم نے تمہیں خواب میں حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کے حوالے کر دو۔ ہوا جو کچھ ہوا، حال خود اس پر دلالت کر رہا ہے اور بیان میں لایا نہیں جا سکتا کہ ان کو کس قدر خوشی ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی تعریف کی اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ بہت بڑی مصیبت کو اترنے کے بعد دفع فرمایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم اسی طرح مخلصین کو صلہ دیا کرتے ہیں، اس میں سے کہ ان کو جس بات کے عادی بنایا گیا تھا کہ تکلیف کے بعد کشادگی آتی ہے، اس کی علت بتلائی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ حقیقت میں یہ تھا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، وہ کھلا امتحان تھا جس میں مخلصین دوسروں سے الگ ہوتے ہیں، یا واضح مشقت تھی کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ اس میں نیک اور یعنی مخلصین اور غیر مخلصین کے مابین تمیز ہو، یہ بڑی۔ اب عظیم فدیہ کیا تھا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ، اور ہم نے اس کے عوض میں دیا ایک ذبیحہ، ذبح جس کو ذبح کیا جاتا، جس کو یعنی ذبح جس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے یہ وہی دمبا تھا جس کو قابیل نے قربت الہی کے لیے پیش کیا تھا، وہ جنت میں چرتا رہا یہاں تک کہ اسماعیل کی فدیہ میں دیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر یہ ذبح
ان سے مکمل ہو جاتا تو یہ سنت اور طریقہ، یعنی سنت اور طریقہ بن جاتا اور لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ عظیم یعنی بہت بڑے جسم والا فربہ قربانیوں میں یہی سنت ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے چھوٹ کر بھاگ گیا اور جمرہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کو 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ اس کو پکڑ لیا۔ رمی میں یہ سنت قائم ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نے اس کو ذبح کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذبیح علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس پر اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور بس یہی سنت باقی رہی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلے لوگوں میں ان کی بات رہنے دی اس پر، یعنی سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کیونکہ سلام علی ابراہیم وَتَرَكْنَا کا مفعول ہے۔ سلام علی ابراہیم، یہ جو ما قبل ترکنا علی فی الآخرین، اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول بن رہا ہے۔ کذالک نجزی المحسن، ہم مخلصوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یہاں کلام میں ان استعمال نہیں فرمایا جیسے کہ دوسرے مقامات پر ہے، کیونکہ اس واقعہ میں پہلا کہا جا چکا، اس لیے دوسری مرتبہ ذکر کرنے کی بجائے اس پر اکتفا کیا گیا ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اب آگے اسحاق علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔